الصبح بدا من طلعته والليل دجى بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت دنیا کے جو حالات چل رہے ہیں اس میں ایک بڑی وجہ مسلمان حکمرانوں کی عیاشیاں بھی ہیں۔ مسلمان حکمران جب اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہو گئے، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت کی ذات زیادہ ناراض ہوئی ہے۔ آج ان حالات کو قابو کرنے کے لیے جہاں بہت سارے مسلمان توبہ استغفار کر رہے ہیں، اللہ رب العزت کے حضور جھک رہے ہیں، وہاں اس وقت کی اشد ضرورت یہ ہے کہ مسلمان حکمران اکٹھے ہو کر بیت اللہ شریف میں جائیں اور اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اور آئندہ کے لیے اپنی سلطنتوں کو جو اللہ رب العزت کی ذات نے انہیں سلطنت عطا فرمائی ہے اس کو اللہ کے حکم اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق چلائیں۔ تو انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں کہ لمحوں کے اندر اللہ تعالیٰ اس عذاب کو ٹال دیں گے، ان پریشانیوں کو ختم کر دیں گے۔ آج مسلمان بادشاہ نام کے مسلمان رہ گئے ہیں۔ مسلمان کی شان تو یہ تھی کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کندھے پر سامان اٹھا کر لاتے اور ضعیف عورت کے بچوں کو کھلاتے پلاتے اور جاتے وقت یوں کہہ کر جاتے کہ اماں جان اللہ رب العزت کے دربار میں میری شکایت نہ لگائیے گا، اللہ رب العزت کے دربار میں جا کر میرے خلاف شکایت نہ کیجیے گا کہ عمر بادشاہ تھا، عمر خلیفہ تھا اور میرے بچے بھوکے سوتے تھے۔ مسلمان بادشاہ کی تو یہ شان تھی۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 64,65,000 مربع میل کے خلیفہ تھے، بادشاہ تھے۔ آپ کو ایک عورت آ کر بتاتی ہے کہ میں فلاں ملک میں گئی ہوئی تھی اور ایک عیسائی نے مجھے تھپڑ مارا ہے، مجھے اس سے بدلہ چاہیے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اپنے 6 لوگوں کو تاجروں کے روپ میں بھیجتے ہیں اور اس شخص کو گرفتار کرا کر لاتے ہیں۔ وہ شخص گرفتار ہو کر امیر معاویہ کے دربار میں پیش ہوتا ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اس عورت کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے سامنے اس کے منہ پہ تھپڑ مار، اس نے تجھے تانا دیا تھا تھپڑ مار کے کہ اپنے نبی کو بلا، اسے تھپڑ مار کے کہہ دے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں لیکن آپ کا غلام امیر معاویہ زندہ ہے، اور جب تک امیر معاویہ زندہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر کوئی شخص ظلم نہیں کر سکتا۔ مسلمان کی شان تو یہ تھی۔ عبد المالک بن مروان، اسے کسی نے بتایا کہ فلاں قلعے پر کھڑی ہوئی ایک عورت آواز لگا رہی ہے کہ کہاں ہے اسلامی سلطنت کا بادشاہ، عیسائی مجھ پر ظلم کر رہے ہیں۔ عبد المالک بن مروان کو جب پتہ چلتا ہے وہ اپنے 10,000 ابلکی گھوڑے تیار کر کے بھیجتا ہے اور فارس کی زمین ہلا ڈالتا ہے کہ فارس والوں نے میری ایک مسلمان بہن پر ظلم کیا ہے۔ سندھ سے ایک بچی خط لکھتی ہے حجاج بن یوسف کو کہ میرے اوپر ظلم ہو رہا ہے، تو حجاج بن یوسف محمد بن قاسم کو بھیجتا ہے اور محمد بن قاسم آ کر سندھ کی زمین ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ یہ مسلمان کی شان تھی کہ اگر کسی مسلمان کو ذرا سی تکلیف پہنچتی تو مسلمان حکمرانوں کی نیندیں اڑ جایا کرتی تھی۔ آج ہمارے حکمرانوں کی وجہ سے غریبوں کی نیندیں اڑ چکی ہیں، آج ان کی پریشانیوں کی وجہ سے غریبوں کی نیندیں اڑ چکی ہیں۔ آج چاہے جائے کہ وہ مسلمانوں کی زخموں پر مرہم بنتے، زخم کا جو ہے وہ اس کا ایک وجہ بن رہے ہیں، مسلمان کو زخم دینے کی وجہ مسلمان حکمران بن رہے ہیں۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ آج اس تکلیف کے دور میں جہاں تمام لوگوں کو توبہ استغفار کرنے کی ضرورت ہے، وہاں مسلمان حکمرانوں کو توبہ استغفار کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ اللہ رب العزت کے حضور حاضر ہوں اور وہاں جا کر توبہ استغفار کریں اور آئندہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے توبہ کریں تو اللہ تعالیٰ اس عذاب کو ضرور ٹال دیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ والليل دجى